ربیع الاول آ گیا. سبحان اللہ. کیا آ گیا؟ ربیع کا مطلب کیا آ گئی؟ بہار آ گئی. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بہار. تو سب چیزوں میں یادگار ہے، تو اس بہار میں کوئی یادگار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیں سبحان اللہ. افسوس کی بات ہے ابھی یہ ربیع اور ہم کچھ یاد نہ کریں اس میں. اللہ نے اس میں یادگار اپنی رکھی ہی نہیں. اصل یادگار تو اللہ نے ربیع الاول کے اندر ہی رکھی ہے. بولیں سبحان اللہ. یہ تو سردار ہے، 16 مہینوں کا سردار ہے. ساری رحمتیں اس میں آئیں، برکتیں اس میں آئیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن سب کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے. یہی تو ربیع الاول ہے. سبحان اللہ. بہاریں کیسی؟ دیکھیں دو مزاج چیزیں ہوتی ہیں. آپ اندھیرا کہیں گے تو اس کے مقابلے کی چیز کیا آئے گی؟ روشنی. تو جب آپ ربیع کہہ رہے ہیں، بہار کہہ رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں کیا بات آتی ہے؟ خزاں. آپ نور کی بات کرتے ہیں تو آپ اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو جب ربیع الاول کہہ دیا گیا ہے اس کو یہ ربیع ہے، تو یہ کس خزاں کو ختم کرنے والی بہار تھی. سبحان اللہ. وہ کون سی خزاں تھی؟ وہ خزاں اتنی بدترین خزاں تھی کہ زمانے نے آج تک ایسی خزاں دیکھی ہی نہیں. ہم تو اس خزاں کو دیکھتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول مر جاتے ہیں، درخت لنڈے ہو جاتے ہیں. یہ خزاں ہے نا. وہ خزاں تو ایسی تھی کہ جس میں انسانیت ختم ہو کے رہ گئی تھی. انسانیت کا دام و نشان مٹ چکا تھا. اتنا عروج، جس پہ عروج ختم ہو جاتا ہے، بے حیائی کا عروج، بے ایمانی کا عروج، قتل و غارت کا عروج، یعنی عروج بھی ختم ہو گیا تھا. تو حالت ایسی ہو چکی تھی اس زمانے میں کہ بے حیائی بھی حیا کو تلاش کرتی تھی. جب ربیع الاول پہ پہنچتا ہے انسان تو یادیں تازہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے کہ تو اگر اس وقت ہوتا تو اپنی ماں سے شادی کر رہا ہوتا، اپنی بچی کو تو قتل کر رہا ہوتا. یہ ربیع سوال کرتا ہے مجھ سے، مجھے بتا تجھے کس نے بچایا؟ تو اس زمانے میں ہوتا، ننگا طواف کر رہا ہوتا، قتل و غارت کر رہا ہوتا، لوگوں کے پیسوں کو چھین رہا ہوتا، خود اپنی ماں بہنوں سے کھیل رہا ہوتا، بے حیائی کی انتہا میں تو ہوتا. یہ ربیع الاول ہمیں یاد کرا رہا ہے. اس انسانیت اس درجے پہ پہنچ چکی تھی اس وقت اب کوئی حد ہی نہیں رہی تھی اس کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کرم فضل سے اپنے وعدے کو پورا فرمایا. وعدے کو پورا فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. وقت آ گیا. یہ ربیع الاول یاد کر رہا ہے. وقت آ گیا. اللہ نے کہہ دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کیا ہے لوگوں، اب میں اپنے حبیب کو بھیجوں وجہ وجوہ کائنات، جس کا پتے پتے اور سماعت کی ہر چیز سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا محبوب اس وقت اس دنیا میں آئے گا جب دنیا تباہی کی طرف چل چکی ہوگی. اور یہ ایسا نور ہوگا، اللہ کی جانب سے ایسا نور آئے گا کہ پوری دنیا کی ظلمات کو ختم کر دے گا. یہ پیغام کس سے مل رہا ہے؟ ربیع الاول. اس کے علاوہ تو کوئی پیغام نہیں نا. تو باقی چیزیں کہاں بنا لی ہم نے؟ وہ کمرہ نور سے پر نور ہو گیا، ایسا نور کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو اس نور کے اندر سبحان اللہ فرشتے حورین کی جماعتوں کی جماعتیں اس ہر طرف نظر آتی تھی دیکھتے ہوئے. فاطمہ آمنہ فرماتا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلا، اس نور کے اندر مجھے شام کے محلات نظر آئے. میں دیکھ رہی ہوں یہ کیا ہو گیا. ایک دم کسرا کے محلات کے جو کنکرے تھے، پلرز تھے 14، بہت بڑا محل تھا. ایک زلزلہ آیا، زمین بوس ہو گئے. 1000 سال سے جلتی ہوئی فارس کی آگ جس کو لوگ چومتے تھے ایک دم بجھ گئی. خانہ کعبہ کے بت جتنے بھی تھے سب موندے ہو گئے، الٹے ہو گئے. ان کے کچھ شیطان غائب ہو گئے، فضائیں بدل گئیں. آپ کے آئے زمانے میں بہاریں آئی، مرحبا مرحبا احمد کی صدائیں آئی. کیا بات تھی، کتنا زبردست ماحول ہو گیا. یہ تھا وہ ربیع الاول جو لے کر آیا تھا تحفہ. سبحان اللہ.
اس شان کے ساتھ محبوب رب العالمین تشریف ہے کائنات کے اندر. جیسی ہے کچھ 10 منٹ کے بعد سائڈ بلٹ ہے حضرت آمنہ نے تو ایک دم چھوٹی سی پیاری سی کروڑی صاف اور شفاف آسمان سے دھلے ہوئے نہائے ہوئے ختنے ہوئی کوئی کاٹا نہیں گیا, بالکل دیکھنے بچہ نور کی طرح صاف شفاف بچہ تھا. سبحان اللہ, حسین ترین خوبصورت ترین اور اتنی خوشبو کہ سارا مکہ مہک گیا اس خوشبو کے ساتھ. اللہ, یہ ربی اللہ یاد کرا رہے ہیں. کبھی یاد کیا ہم نے اس بات کو؟ یہ تھی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھی وہ بہار جس نے مہکا دیا پورے زمانوں کو. الحمدللہ انصاف آ گیا, بدماشی ختم ہوگی, بے حیائی ختم ہوگی, عورتوں کو حیا آ گئی, ان کے حقوق آ گئے. سبحان اللہ, کس نے دیے حقوق؟ ربیع الاول نے دیے. سبحان اللہ, کس نے بتائی یہ ساری باتیں؟ کہاں سے آیا انصاف؟ کہاں سے یہ آ گیا کہ غلام ابن غلام اپنے آقا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. بتائیں, یہ یاد کراتے ہیں رب اللہ ہمیں. سبحان اللہ, آپ کی تشریف آوری, آپ کی قانون, آپ کی چیزیں, نور کتاب مبین. تو یہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس وقت؟ ربیع الاول میں کیا کریں تاکہ اس کو منائیں؟ رمضان میں ہم نے کیا کیا تھا؟ قرآن پڑھا تھا. حج میں ہم نے کیا کیا تھا؟ حج کیا تھا. محرم ہم نے کیا کیا تھا؟ ان باتوں کو یاد کیا تھا, عہد کیا تھا. آئیں ربیع الاول تو کچھ عہد کریں, عہد, تجدید عہد کریں. کس چیز کا؟ کہ جس چیز سے مسلمان ہوئے. کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے یہ پیکٹ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے فرمایا فاران کی پہاڑی میں قولوا لا الہ الا اللہ, ساری روحوں نے یہ باتیں سنی. ہم عہد کر چکے تھے, تو اگر یہ ہم عہد نہ کرتے تو مسلمان کیسے ہوتے؟ یہ تو عہد ہے جس کے بعد ہم مسلمان ہوئے. کیا عہد تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, وحدانیت تیری, رب تو, احکامات تیرے اور اطاعت تیرے رسول کی. نور من کتاب, کتاب تیری ہوگی, حکم اس میں سے چلیں گے. نماز اس تیرے حکم کی ہوگی, پڑھیں گے جیسے اس نے پڑھایا. روزہ تو بتائے گا, کتاب بتائے گی, تب تیرا حکم ہوگا. رکھیں گے ایسے جیسے نبی بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. عدل کا حکم تیرا ہوگا, عدل کریں گے ایسے جیسے نبی بتائے گا. شکلیں تو نے بنائی, رکھیں گے ویسے جیسے نبی بتائے گا. لباس تو نے بتائے, پہنیں گے ویسے جیسے نبی بتائے گا. نماز تو نے بتائی, سجدہ ویسے کریں گے جیسے تو نے بتائے. دور میں کتاب میں یہ نہیں شکلیں بندروں جیسی بنا کے بیٹھ جاؤ, اپنی اپنی شکلیں, اپنے اپنے لباس, اپنے اپنے حیت. یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں. اسلام کا اصول یہی ہے, نوروں نبی کی اطاعت. نور کس چیز کا؟ آپ کی اطاعت کا, سنتوں کا نور. ایک کتاب, احکامات خدا بندی. ایک ہاتھ میں سنت اور دوسرے ہاتھ میں کتاب. جس مسلمان کے ہاتھ میں 2 چیزیں ہوں گی, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میں تجھ سے راضی ہو گیا. نفس کو فیڈ کر رہے ہیں, نفس کو مزے دے رہے ہیں, اور یہاں کیا ہے؟ رب کو راضی کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کو راضی کر رہے ہیں. کہ اللہ میں بھول گیا تھا, واقعی میں نے تیری بہت سی سنتوں کو قطع کر رہا ہوں. میں تو سب کو بگاڑا, چھوٹی چھوٹی بات میں تم کو تو ایسا سنتا ہے ہی کچھ نہیں, طریقہ کچھ نہیں. تو نور کہاں گیا وہ جو اللہ نے نور بھیجا تھا ہمارے پاس؟ تو کدھر یہ سب چیزیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے آج اس ربیع الاول کے مہینے میں پڑھا, پھر ملے نہ ملے میرے بھائیوں. سبحان اللہ, آج جس نے ربیع الاول کو پا لیا, اللہ بھی راضی, اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. عہد کر لیں اللہ سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. کسی سنت کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں گے. اپنی زندگی کا پورا عہد رکھیں, پوری زندگی اس میں گزاریں گے. ہر اس چیز سے نفرت کریں گے جس سے اللہ کے نبی نے نفرت کی, ہر اس چیز سے محبت کریں گے جس سے اللہ کے نبی نے محبت کی. بس معیار زندگی ہمارا یہ ہو جائے.